مجھے زہیر بن حرب اور علی بن حجر سعدی نے حدیث بیان کی، الفاظ زہیر کے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو محلب سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ثقیف بنو عقیل کے حلیف تھے۔ ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 آدمیوں کو قید کر لیا۔ بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو قیدی بنا لیا اور انہوں نے اس کے ساتھ اونٹنی عزبہ بھی حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس سے گزرے، وہ بندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے کس وجہ سے پکڑا ہوا اور حاجیوں کی سواریوں سے سبقت لے جانے والی اونٹنی کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے اس معاملے کو سنگین خیال کرتے ہوئے جواب دیا میں نے تمہیں تمہارے حلیف ثقیف کے جرم کی بنا پر یعنی اس کے ازالے کے لیے پکڑا ہے۔ پھر آپ وہاں سے پلٹے تو اس نے پھر سے آپ کو آواز دی اور کہا اے محمد، اے محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرنے والے نرم دل تھے۔ پھر سے آپ اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اب میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے مالک آپ تھے یعنی آزاد تھے تو تم پوری بھلائی حاصل کر لیتے، اب بھی ملے گی لیکن پوری نہ ہوگی۔ پھر آپ پلٹے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا اے محمد، اے محمد۔ آپ پھر اس کے پاس واپس آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، اور پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہاری فوراً پوری کی جانے والی ضرورت ہے۔ اس کے بعد معاملہ طے کر کے اسے دونوں آدمیوں کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا۔ اونٹنی پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، لیکن مشرکین نے دوبارہ حملہ کر کے پھر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہا بعد میں غزوہ ذات القرد کے موقع پر مدینہ پر حملے کے دوران ایک انصاری عورت قید کر لی گئی اور عزبہ اونٹنی بھی پکڑ لی گئی۔ عورت بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اونٹ اپنے گھروں کے سامنے رات کو آرام کرنے کے لیے بٹھا دیتے تھے۔ ایک رات وہ خاتون اچانک بیڑیوں یعنی بندھنوں سے نکل بھاگی اور اونٹوں کے پاس آئی۔ وہ سواری کے لیے جس اونٹ کے بھی قریب جاتی وہ بلبلانے لگتا تو وہ اسے چھوڑ دیتی، حتیٰ کہ وہ عزبہ تک پہنچ گئی تو وہ نہ بلبلائی۔ کہا وہ سدائی ہوئی اونٹنی تھی تو اس کے پیٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھی اور اسے دوڑایا تو وہ چل پڑی۔ لوگوں کو اس کے جانے کا علم ہو گیا، انہوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن اس نے انہیں بے بس کر دیا۔ کہا اس عورت نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اس اونٹنی پر اسے نجات دی تو وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے نحر کر دے گی۔ جب وہ مدینے پہنچی تو لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے یہ عزبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اسے اس اونٹنی پر نجات عطا فرما دی تو وہ اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں نحر کر دے گی۔ اس پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس عورت نے اسے جو بدلہ دیا وہ کتنا برا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس اونٹنی پر نجات دے دی تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ معصیت میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس چیز میں جس کا بندہ مالک نہ ہو۔ ابن حجر کی روایت میں ہے اللہ کی معصیت میں کوئی نظر جائز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4245۔